کیا آپ کو پتا ہے ایلان مسک کو ریئل لائف کا سپر ہیرو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایک اصلی سپر ہیرو والے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ سپر ہیرو انسانیت کو بچانے کے لیے ہر بری چیز کے ساتھ لڑتے ہیں، بالکل اسی طرح ایلان بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جس حساب سے دنیا میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو ان سارے ریزن سے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ زمین میں انسانیت کے لیے آگے چل کے مشکلات آ سکتی ہیں۔ اسی لیے ایلان مسک نے انسانیت کو بچانے کے لیے فیوچر میں لوگوں کو مارس میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو یہ سننے میں امپوسیبل ٹاسک لگتا ہے، بٹ ایلان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ پلان کے حساب سے صحیح رہا تو 2030 تک لوگوں کو مارس میں لے جانا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایلان مسک کی کچھ ہیبٹس شیئر کروں گا جو آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لو گے تو آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ ان کی طرح ڈیولپ کر پاؤ گے اور بڑی بڑی چیزیں اچیو کر پاؤ گے ایلان مسک کی طرح۔ جو ان میں سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ایلان مسک کا کی پوائنٹ ہے، جو پوائنٹ انہیں باقیوں سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کر دیتا ہے، اس لیے اس لاسٹ پوائنٹ کو مس مت کرنا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جو بات ایلان مسک کو سب CEO سے الگ بناتی ہے، جو یہ ہے کہ ایلان مسک ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جو اپنی کمپنیز کی بنائی ہوئی ہر چیز کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، جیسے کارز اور راکٹس۔ ان کے پیچھے کا جو سائنس ہوتا ہے وہ ان کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اتنی وائڈ نالج ہونے سے ایلان جب بھی اپنی کمپنیز کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں اور مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں اور اس کے پیچھے کے سائنس کو بھی بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے سولوشن بھی نکال پاتے ہیں جلدی۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے والے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ، جن لوگوں کو الگ الگ ٹاپکس میں بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، مطلب انہیں نالج تو بہت ہوتی ہے لیکن وہ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں وہ جنہیں ہم اسپیشلسٹ بولتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی ایک فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں اور صرف ایک ایریا میں انہیں بہت ڈیپ نالج ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بس صرف اپنے راستے پر چلتے ہیں اور راستہ چینج نہیں کرتے، اور وہ بس صرف انہی پرابلمز کو سالو کرتے ہیں جن کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر آتے ہیں ایلان مسک، جن میں بہت ڈیپ نالج اور سکلز ہوتی ہیں اپنے ایریاز کی، اور وہ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو باقی چیزوں میں بھی نالج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آتھر بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک فیلڈ سے لمیٹڈ نہیں رہتے ہو تو بلکہ آپ کی وائڈ نالج بیس کئی سارے مسئلوں کو فیس کرنے میں اور ان کا حل ڈھونڈنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، جس سے آپ کریٹو بنتے ہو اور الگ الگ نالج کو یوز کر کے پرابلمز کے حل نکالتے ہو، جیسے کہ ایلان کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک انٹرویو میں ایلان سے پوچھا گیا وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹرک کارز بنائیں گے، اور تو اور وہ الیکٹرک کارز بنا کے کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ آج تک کوئی بھی کمپنی کامیابی سے الیکٹرک کارز نہیں بنا پائی ہے، تو انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایلان نے کافی شاکنگ جواب دیا کہ انہیں نہیں پتا کہ ایکچولی میں ٹیسلا کامیاب ہوگی بھی یا نہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ فیل ہو جائیں گے، لیکن بس انہیں ٹرائی کرنا تھا۔ اس لیے ایلان مسک دوسرے لوگوں کی طرح فیلئر سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ فیلئر کو اوائڈ نہیں کرتے بلکہ وہ فیلئر سے سیکھتے ہیں، فیلئرز کو اپناتے ہیں، اور یہی چیز اوروں سے انہیں مختلف بناتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ صرف اس لیے کچھ نہیں کرتے ڈر کے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور جب آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہو کہ آپ فیل ہونے والے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیلئر ایکچولی میں کامیابی کا بس صرف ایک پارٹ ہے۔ اور ایلان مسک یہ بات جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب تک وہ فیل نہیں ہوں گے تب تک وہ سکسیڈ بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ ہمیشہ سے مائنڈ میں رکھتے ہیں اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ فیل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ پھر فیلئر سے اچھے سے ڈیل بھی کر پاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں سکسیس اچیو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس طرح کا مائنڈ بنانا پڑے گا کہ ہاں آپ فیل ہو سکتے ہو، اور بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ فیل ہوگے بھی، لیکن وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، بری نہیں۔ لاسٹ پوائنٹ جو اس ویڈیو کا بیسٹ پوائنٹ ہے کہ پہلے جو بھی کمپنیز راکٹ بناتی تھی وہ بہت مہنگے راکٹ بناتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ راکٹ نہیں بنا پاتے تھے، کیونکہ راکٹ بنانے کے لیے جتنے بھی پرزاجات کی نیڈ ہوتی تھی وہ سارے پرزاجات الگ الگ کمپنیز سے خریدے جاتے تھے، جو آفیسلی بہت زیادہ مہنگے پڑتے تھے، جس کا ریزلٹ جب سارے پرزاجات کے ساتھ راکٹ اسمبل کیا جاتا تھا تو ان سب کی وجہ سے پرائس بہت زیادہ ہائی ہو جاتا تھا راکٹ کا، اور یہی ایلان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی لیے تو ایلان مسک ری یوزیبل راکٹ بنانا چاہتے تھے، اور وہ بھی سب سے سستے میں، جو کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس لیے پھر ایلان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی بھی کمپنی سے
खरीदेंगे नहीं बल्कि रॉकेट्स में लगने वाले सारे पार्ट्स वो खुद बनाएंगे। और ये बहुत बड़ा डिसीजन ही स्पेस एक्स की कामयाबी का रीजन बना। नाउ इसी थिंकिंग को ऑथर ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं और जिसे ऑथर एलॉन का सीक्रेट भी बोलते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि कुछ भी हो जाए वो सीख सकते हैं। अगर कुछ भी डैमेज है तो वो उसे फिर से जोड़ सकते हैं और अगर कोई भी मसला है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए वो कभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और इम्प्रूव हमेशा हो सकते हैं। इसी ग्रोथ माइंडसेट से वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। नाउ ये बातें मैंने आपको एलॉन मस्क बाय एशली इवंस से बताई हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।